بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلام میں شہید کی عظمت اور شہادت کا مقام و مرتبہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ قرآن کریم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہید کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ماہ محرم ہمیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عظیم جانثاروں کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے کربلا میں ظلم اور باطل نظام کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے ہوئے راہ حق میں اپنی جانیں قربان کی اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ اسلام کی پوری تاریخ راہ حق میں اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کرنے والے عظیم شہداء کے ایمان افروز تذکرے سے عبارت ہے۔ اس سے اسلام میں شہید کی عظمت اور شہادت کے بلند مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں شہید کے مقام اور شہادت کے عظمت کے حوالے سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سند کا درجہ رکھتا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائے اور 10 مرتبہ قتل کیا جائے، یعنی راہ خدا میں بار بار شہید کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل یا شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ شہید کی عظمت اور شہادت کے مقام کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے کرام کو ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل اور کرم اور انعام و اکرام فرمایا اور انہیں صراط مستقیم اور سیدھے راستے کا معیار و کسوٹی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان اور صدق دل کے ساتھ اطاعت کرتا ہے، پس وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کتنے بہتر ساتھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہدائے کرام جنت کے دروازوں پر نہر بارک پر سبز کبے میں ہیں اور ان کا رزق انہیں صبح و شام پہنچتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی۔ حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہہ رہا ہوگا، رنگ خون کا اور خوشبو کستوری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو راہ خدا میں قتل کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ شہادت کے فضائل سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔
اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک مسلمان کی حقیقی اور دائمی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک مومن کی تو دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہو۔ ارشادی ربانی ہے، تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں راہ خدا کے جاں باز شہیدوں کو انبیاء صدیقین کے بعد تیسرا مرتبہ ادا کیا گیا ہے۔ شہادت ایک عظیم رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں جو احکام القرآن حساس، احکام القرآن قرطبی اور دیگر مستند تفاسیر میں مذکور ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ شہید کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دی گئی ہے کہ وہ یقیناً جنتی ہے۔ نمبر 2، کیونکہ ان کی روحیں جنت میں شاہد یعنی حاضر رہتی ہیں، کیونکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کی روحیں قیامت کے دن جنت میں حاضر ہوں گی۔ نظر بن شمیل فرماتے ہیں کہ شہید بمانی شاہد ہے، اور شاہد کا مطلب ہے جنت میں حاضر رہنے والا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہی قول صحیح ہے۔ نمبر 3، ابن فارس کہتے ہیں الشہید مانی المقتول یعنی اللہ کے راستے میں قتل کیا جانے والا۔ نمبر 4، کیونکہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے اس کی جان کو خرید لیا اور اس پر لازم کیا کہ وہ اس عہد کو پورا کرے، تو شہید نے جان دے کر گواہی دے دی کہ اس نے یہ عہد پورا کر دیا ہے، اور اس کی گواہی اللہ کی گواہی کے ساتھ مل گئی۔ اللہ کے حضور اپنی جان پر گواہی شہادت کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، ابن انبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دیتے ہیں، اسی لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، اس کی روح نکلتے وقت اس کا اجر اور مقام اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے شہید کہتے ہیں۔ نمبر 8، اس کے پاس ایک شاہد گواہ ہے جو اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہ ہے خون، کیونکہ قیامت کے دن شہید جب اٹھے گا تو اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 7 انعامات ہیں۔ نمبر 1، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اور اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے اسے بچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے اسے امن دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نمبر 6، 72 حورین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 7، اور اپنے اقارب میں 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے شہداء میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ شہدائے کربلا کے قافلہ سالار سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جرأت و شجاعت اور حق و صداقت کا وہ بلند مینار ہے جس سے دین کے متوالے ہمیشہ حق کی راہ پر حق و صداقت کا پرچم بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے اسلام کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ایسا ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت سے لوگ بہت سی مجبوریوں میں رہتے ہیں جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں اور اپنی مجبوریاں کسی کو بتا نہیں سکتے۔ اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی جو مستحق ہیں ان کو بھی اس کھانے میں شریک کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔